ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ I have been a regulator, I've been a frontline regulator, I've been in the finance industry for more than 20 years. ایک بال ادھر ہی سفید ہوئے اور اڑ جائیں گے جو رہ گئے. جو دیکھیں میں نے ایک مرے ہوئے سکھ یونٹ کو کھڑا کیا تھا. نہ مجھے کوئی گائیڈنس تھی, نہ کوئی فریم آف ریفرنس تھی. فرینکلی اسپیکنگ, the case study for revival is something I can write about. ابھی تک کوئی یونیورسٹی, میں نے 4 یونیورسٹیز کو اپروچ کیا تھا کہ میں آپ کو کیس اسٹڈی لکھ کے دیتا ہوں, ہاؤ ٹو ریوائو اے سکھ یونٹ. یو نو ہاؤ مینی کیم اپ ٹو می؟ Zero. When I became the CEO, I was the youngest CEO in AWT and Fauji Foundation. When I became a CEO, 4 دن بعد I was at all the universities where I used to teach. Mohammad Ali Jinnah, Hamdard, they were shell shocked. میں نے کہا اپنے بچے مجھے دے دیں. They didn't have any answer. چلے میں وہ ذرا کالی بھیڑ ہوں کہ دوسری طرف چلتا ہوں. میں صرف مثال دے رہا ہوں, لیکن میں I'll try to be very quick about this. 4-5 باتیں جو میں بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ 3 اور یونیورسٹیز پہ میں کر چکا ہوں. سو کوشش ہے کہ کنورجنس کی بات ہے. پلیز سمجھیے گا, میں کم از کم اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. یہ میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو, مسٹر الانگو کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کے انالیسس سارے غلط ہیں جو آپ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہر انالیسس میں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, فلانا یہ ہو رہا ہے, بلا بلا بلا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اس میں جو کرٹیکل فیکٹر ہے وہ آپ کبھی لاتے نہیں ہے. دیٹس وار, 4th generation وار جس کو مسلط کیا گیا تھا. 5000 bombs. I have a security desk in my consultancy. So we do these analyses. 5,000 bombs were blown up in Pakistan. How many of you know this? This is an approximation. And 4,500 were blown up where? Take a guess. Take a guess. In economic areas. Wherever people were transacting, a bomb was blown up. So I won't get into it. I'm just trying to lay down the... I'm laying down the background کہ we're going through a transition. First of all, go easy on yourself. Go easy on yourself. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان, we are extremely intelligent people. How many of us know who created the virus, computer virus? Lahore virus. Lahore brain virus. Absolutely. A non-malicious computer virus جس میں اپنا ایڈریس نمبر وغیرہ لکھا تھا, ہم نے بنایا تھا. We're the ones who cracked so many codes. We're the ones who penetrated the USS Abraham Lincoln. We're the ones who did it with 2 Mirages. It was unthinkable. America had to go back and rewrite the protocols. So go easy on yourself, number 1. Number 2, there is a reason my company Tangent provides 52 professional courses. 52 professional courses at the strategic, operational and tactical level. Why? Because there's a gap. We fill in the gap with courses. سوچنا کیسے, اسٹریٹجک لیول کیسے سوچنا ہے, ٹیکٹیکل لیول اسکلس کیا ہونی چاہیے, سو آن سو فورتھ. میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز ڈونٹ کریٹ این آرٹیفیشیل لیئر. یو آر ورکنگ ہارڈ, وی آر ورکنگ ہارڈ. جو نتیجہ ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ اپنی آؤٹ ریچ کو مینٹین کریں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل جلدی میں بول گیا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. It's an opportunity to share some ideas. How many of us reach out? How many of us reach out to the other one? کہ بھئی بامے وہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ بھیجو. Let's be honest, we don't. This is going to all the major policy holders of Pakistan. I don't care if they don't read it. وہ فرنٹ کور تو دیکھ لیں گے نا کم از کم, کچھ تو دیکھ لیں گے. فرنٹ کور دیکھا. اچھا, that's very kind. The objective. We are the only ones. Sorry, اسٹیٹ بینک کی شامت آنے والی ہے. جب رضا باقر نے میری ایگزامپل دی تھی نا اپنی پہلی پریس کانفرنس میں, میں نے کہا I think you read my. We are the only ones who did this on page 6. ابھی جو نیا کوارٹرلی ریویو ہے, آپ کائنڈلی ایڈریس دیجیے گا, میں آپ کو بھیجوں گا. ہم نے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا کہ اسٹیٹ بینک پالیسی کیا ہے, جی ڈی پی پہ کیا افیکٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ کیا افیکٹ ہے, آئل سے کیا افیکٹ ہو رہا ہے, بلا بلا بلا. میں آپ کو بالکل دے دوں. دیکھیں میں پریکٹیکل بن رہا ہوں.
میں نے ایک کمپنی ریز کی تھی. اگر میں آپ کو بتاؤں مجھے کیپٹل کتنا دیا تھا ایف ایف فوجی فاؤنڈیشن اور ایجبلٹی نے, آپ ہنس کے گر جائیں گے. You won't believe me. From 6 billion traded value, I took it up to, take a guess, in 3 years. Take a guess, کتنی traded value پہ میں لے گیا تھا؟ 18? Let's have some numbers. Sir, 15? 82 billion in 3 years. اور ایس سی سی پی آ کے کیونکہ آئی ایم ایکس ایس سی سی پی تو میں کہتا تھا آؤ سبحان اللہ آڈٹ کرو. پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ہمارے آڈیٹرز تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا بیچاروں کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا تھا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے 35% اور آپ لوگ 18% اوپر کیسے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا میں چوری کر رہا ہوں یا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ہاؤ واز آئی ایبل ٹو ڈو دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی بلیو پاکستان ول بی ڈوئنگ ایونچولی ان یہ جو لنکیجز اور یہ اور وہ از مینٹین یور آؤٹ ریچ, کیپ بی ویری کلیئر اباؤٹ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو اینڈ چھوٹے اسٹیپس میں ڈونٹ ٹرائی ٹو جمپ دا گن ہیئر. جو the following facts I'll try to keep this very brief. یہ ایک فیکٹس ہیں جو میں نے اسلامک یونیورسٹی میں میری وجہ سے ایک رائٹ ہو گئی تھی وہاں پہ. مجھے بلایا ہوا تھا انٹرپرینرشپ وغیرہ پہ کی جب وغیرہ تو میں نے یہ اسٹیٹسٹکس دیے تھے. یہ میں نے ٹیشو پیپر پہ لکھے تھے پہلے. میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے نا, بی ویری بریف. ہماری پاپولیشن جو ہے ماشاء اللہ 220 ملین شاید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرا جو ڈرائیور تھا اسکرین میں نے کہا تمہارے بچے کتنے, کہتے ہیں شاید 9 ہیں. So I was like, how do you شاید 9 ہیں. So I don't understand that. Anyway, I'll just present these statistics, then I'll come to the conclusion and then I'm done. If you, please bear in mind, how many business graduates graduate every year? 500,000, am I correct? Or am I wrong? This is little inflated, I think. 400. That's why I've taken a very conservative number. Because being from finance and being very accurate in my projections. Okay, please bear with me. The rabbit hole gets very deep. So just bear with me and see where this goes. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑا جائے اور ان کو فورس, اگر میرا بس چلتا تو آج کسی کو MBA کی ڈگری نہ مل رہی ہوتی. میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے, میری ویب سائٹ پہ ہے کہ جب تک آپ اپنا بزنس نہیں بناتے پہلے سیمسٹر میں, آپ نے 2 سال آپ کو ڈگری نہیں ملی, 4 کا GPA لے لیں, who cares. شاہ جہاں کے وقت we had a GDP of 27% of the world, China was 50%. تو وہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس وقت پاکستان کی GDP based on that estimate پتہ ہے کتنی ہونی چاہیے؟ 2.3 trillion rupees, dollars sorry, which translates to 8 times of what you're earning right now. 8 times, 8 minimum. ٹھیک ہے جی. سو یہ 1/8 پہ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ This is the reason. Please follow me on this. These numbers are actually mind-boggling. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ 7 سے 12 دفعہ ایک دن میں 7 to 12 times 150 روپے کی ٹرانزیکشن کریں, تھرو آلو بیچیں, پیاز بیچیں, یہ کریں وہ کریں, اگر یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ 7 سے 12 دفعہ, تو یہ نمبر ذہن میں رکھیے گا 1050 روپیز to 1800 روپیز پر ڈے کی ٹاپ لیول آمدن ہوگی. میں کاسٹ کی بات نہیں کر رہا. آلو بیچیں, پیاز بیچیں, گپے مارے, جو بھی ہے کہ اتنا آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے. دس از 1 چائے. سال میں کتنا بنتا ہے؟ 3 سے 5.5 لاکھ روپے. 1 چائے. Now here's where the numbers come in. Here's what Goldman Sachs said in 2006 جب میں C4 2 explosions survive کر چکا ہوں. جب Goldman Sachs نے کہا تھا کہ پاکستان will be in 2006 Pakistan will be one of the biggest markets of the world. ٹھیک ہے جی. یہ 2006 میں کہا تھا جب باؤنس پھٹ رہے تھے. آگے دیکھیں, یہ نمبر یاد رکھیے گا 1000 روپیز to 1800 روپیز پر ڈے. اس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں with 300,000 اسٹوڈنٹس, آپ کو پتہ ہے کیا ویلیو بنتی ہے ایک سال میں in year 1. 300,000 اسٹوڈنٹس کو اگر آپ فورس کریں کہ یار سیٹ اپ یور اون بزنس, ول ہیلپ یو. 94.5 billion rupees to 162 billion rupees. It gets more interesting. This is year 1. 4 سال کا کورس ہوتا ہے, ڈگری لیٹس سے آن ایوریج بیچلرز میں یا whatever. یہ پہن کے سیلز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. جب پھٹے پورے کپڑے ہوتے ہیں تو سیل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جی آلو بھی بیچ لیں گے.
So in year 5, the cumulative effect is, you guessed it, 0.5 trillion rupees to 0.8 trillion rupees. Same schematic, मैंने सिर्फ उसको accumulate किए. अगर हम, I'm sorry मैं गलत कह गया, 5th year में 0.4 का आपको इफेक्ट आएगा ट्रिलियन का, और अगर आप इसको ऐड करें 5 सालों में, you have a cumulative effect of 1.4 trillion to 2.4 trillion rupees. अब इस पे आप 5% टैक्स काटें तो गवर्नमेंट को कितने टैक्स मिले? टैक्स बिल का इशू का गया. All I'm trying to say is now the conclusion is मैं पागल हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है जी. अस्करी में भी पागल था, लॉर्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी पागल था, but we have predicted right things. 4 साल पहले मैंने टीवी पे कहा था कि इंडियन इकोनॉमी टेल स्पिन में चली जाएगी, और सब ने मुड़ के मुझे देखा था कि यार ये पता नहीं कहाँ से ही बातें बनाते हैं. आज एग्जैक्टली वही वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं. हम आउटरीच कर रहे हैं. आपने इसके पकौड़ों का लिफाफा बनाना है या इसको पढ़ना है, आई डोंट केयर. हम आउटरीच करते रहेंगे, किसी ना किसी ने तो पढ़ना है. एंड गेस व्हाट, 2 weeks ago one of the leading economic analysts of companies of Pakistan that is doing exclusively international economics analysis, they approached us. They said, we've gone through your material, we want to have a partnership. Bloomberg. नहीं जी, एक और है, they work with Bloomberg. So all I'm trying to say is कि we would love to hear what आपका audit करता है. I would love to read, क्योंकि I'm from the industry, so I would love to know कि भी अच्छा latest क्या गपशप चल रही है. Go easy on yourself, please. ठीक है ना, we are the only country that survived and won a 4th generation war. Outreach जब तक हम करते रहेंगे, हम आपकी सुनते रहें, आप हमारी सुनते रहें, नतीजा ये निकलेगा. अब जैसे कि प्रेसिडेंट साहब, आई नो ही इज अबाउट टू लीव, बट इनको मैं जरा एक कुंडा डाल दूँ मैं कि he doesn't realize अभी हमें कि ऑफिस के बाहर होंगे थोड़ा सा, जब इनके पास टाइम होगा, because we just need 5 minutes. Why? क्योंकि इनकी आउटरीच हमने गेज कर ली है. हमने गेज कर लिया कि इनका आउटरीच इम्पॉर्टेंट है. ये हम गलत या सही, ये पीएम साहब को भी भेजें, प्रेसिडेंट साहब को भेजें, उठा के श्रेडर में फेंक दो, हम भेजते रहेंगे. कोई ना कोई तो पढ़ेगा किसी बात. आर्मी चीफ को भेजा था, आगे से ठप्पा लग के वापस आ गया कि नॉट अलाउड. हमने कहा ठीक है, मैं पाकिस्तान पोस्ट से भेजूँगा, no problem. All I'm trying to say is please, we're all brothers and sisters, बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं. देखें, in my humble experience in building up a company, which was जो कबर में उसकी टांगें लटक रही थी, और लोगों को देख के कि हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा. मेरा ख्याल है क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब है ट्रांजिशन, इसमें पहली चीज़ ये है कि आई नीड टू, फहीम नीड्स टू हियर व्हाट फॉर एग्जांपल द स्टार्टअप चेंबर इज डूइंग. बहुत मस्त फैंटास्टिक चीज़ें, वो भी देखने भी हम आपके दरवाजे के बाहर होंगे. एंड वी विल मेक श्योर कि जिन जिन के मुझे कार्ड्स मिले कि आपके डोर स्टेप पे ये चीज़ हमारी पब्लिकेशन आई हुई होगी. नहीं करना बिजनेस, नो प्रॉब्लम, फ्रंट कवर तो देख लेंगे ना कम से कम. डैट आई थिंक मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप होता है जिससे मिलके आप ये जो नेक्सस की जो बात है कि आपका नेक्सस बिल्ड हो जाता है. याद रहे शाहजहां के वक्त इन बदजात गोरों से के आने से पहले जिनको हमने खुद दावत दी थी. फाइनल क्वेश्चन, मुझे कोई ये बता दे, बड़ी रिसर्च की है मैंने, शुजा आप भी प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा कि कौन सी बड़ी कंपनीज थी शाहजहां के वक्त में? कोई है? आपको सुना भी नहीं होगा है ना? कोई डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी. सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं, उसकी बात नहीं मैं करूँगा. Domestic industries की बात करें. Domestic industries. जी कोई थी बड़ी कंपनीज Gas जिसमें blowing and ship building वाले major industries. हमारी थी या बाहर की थी? हमारी थी. It turns out, Cotton textiles. okay, it turns out कि we had a system, we had an integrated network of SMEs, all connected to each other. Am I correct or wrong? That's right. That is the first thing जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ईस्ट जो इंडिया की जो इंग्लिश की जो ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी, उसने आके सबसे पहले ये चीज़ तोड़ी थी कि इनके घरेलू काम को रोकें ताकि ये सारे लाइन में लग के नौकरियाँ दें. Guess what the problem is? Fast forward now to 2019, बच्चे को जॉब चाहिए. मैं जब पढ़ा रहा था MBA, मैं तो लड़कों की खाल उतार के रख देता था, लड़कियों को कहता था जाओ जाके चाय पी, बड़ी खुश होती.
جورجیا کی چائے پی بڑی خوش ہیں جی. آج لڑکوں کی شامت ہے کہ آتی تھی, میں کھڑا کر کے کہتا تھا ہاتھ ملانا آتا نہیں ہے تو میٹنگس پر کیا کروں گی. آج تک وہ اسٹوڈنٹس آ کے مجھے کہتے کہ دیز آر بیسک اسکلس ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس. سوری فار دا لانگ تھنگ, بٹ اس میں یہ ہے کہ آئی وڈ ہمبلی ریکویسٹ آل آف یو کہ پلیز لیٹس فوکس آن آؤٹ ریچ کرتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں یہ کرٹیکل میس کریٹ ہو جائے گا. This projection not just reach out, but make sure it is read out by all of them. This is my this And we will implement it. we will do it. And sir. vice versa. Inshallah. Vice versa as well. We want to read, we want to know. Inshallah sir. باقی with due respect میرے سارے ماشاء اللہ بڑے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں سر. I have to go urgently. We all available. Sir, all available. We are at your stores. One phone call away, regardless of point کہ کوئی بھی کتنی بھی مشکل ہو. 2 کی میٹنگ میری اسٹارٹ ہوگی لیکن آئی ڈونٹ کیئر, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی مشکل ہو سر, آپ لوگوں کو کچھ بھی ہمارے لیے ضرورت ہے, میں کہیں بھی حاضر ہوں, میں ہر جگہ پہنچوں گا. میری فل فار اٹ موسٹ ایفرٹس یہی ہوگی کہ یونیورسٹی کو جتنا زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے اینڈ انٹر لاک کیا جائے بٹوین اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری, اینڈ ود دی ہیلپ آف دا اسٹارٹس وی ہیو. تو ہم انشاءاللہ وی میک شیور وی کین کم آؤٹ ود سم میریکل نمبرز انشاءاللہ. باقی بہت شکریہ. ایک سینٹینس میں جسٹ ریکویسٹ ہے, بڑی اچھی باتیں کی ہیں اپنا فہیم صاحب نے بھی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی. کین وی کریٹ اے نیکسس بٹوین یونیورسٹی اینڈ چیمبر اینڈ فہیم صاحب کہ سارٹ آف کہ اس طرح کا نیکسس ہمارا بن جائے کہ ہم انکوبیشن سینٹر کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ. We are setting up the incubation tangent. So we have incubation center in our in-house inside Islamabad Chamber with the help of Fahim Saab, Tangent, with the help of the university students. I'm pretty sure that we can come out as something big. اور ان کے بینچ ایک ٹیسٹ رن سر کر کے دیکھتے ہیں. مس فائر ہوا تو کوئی نہیں, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. ہم دیکھتے ہیں مس فائر ہو پھر فائر سر. مجھے اجازت ہے, میں نے جانا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی ایم ریئلی آنرڈ. ڈیفینیٹلی سر, تھینک یو. میرے ذہن میں جو فریم بنا وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کولیبریشن 2 چیزیں, اس سائڈ پہ کمرشل ہے, بزنس ہے, اس سائڈ پہ اکیڈیمیا ہے, ان کا کولیبریشن. میں نے جو اپنی بات سٹارٹ کی تھی وہ ایک جرنل فرام کمرشل بزنس انوائرمنٹ, فرام میکرو ٹو مائکرو لیول. پہلے اس انوائرمنٹ کو ہمیں دیکھنا ہوگا, اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی. ہمیں ڈیزائن تھنکنگ میتھڈالوجی میں آنا ہے, ہمیں اپلائڈ سائڈ پہ آنا ہے. ہمیں میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا بھائی نو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے نا. آپ گراؤنڈڈ تھیوری, ایکسپلوریٹری سارٹ آف اسٹڈی, این ویوو سے تھیمیٹک ایریا ڈرائیو کریں, برنگ دا سولوشن. آخری جو میں نے 10 PhD سپروائز کروائے ہیں اس میں ڈفرنٹ سارٹ کے میکنزم, فریمز, پروسیس ماڈلس. ہمیں فریمز چاہیے, ہمیں پروسیس ماڈلس چاہیے, ہمیں میکنزم چاہیے, ہمیں امپیکٹ آف دس آن دس نہیں چاہیے اس وقت. تو ایک سائڈ کمرشل اوور آل بزنس انوائرمنٹ کنٹری میں, دوسرا آپ کا اکیڈیمیا. دونوں پہ مختصراً میں بات کروں گا. بزنس انوائرمنٹ, فہیم صاحب نے بڑی اچھی اسٹیٹسٹکس شیئر کی. انٹرپرینورشپ انڈیکس اگر ہم ورلڈ کا دیکھتے ہیں اس میں اگرچہ ہم 122ویں نمبر پہ ہیں, لیکن جو انٹرپرینیورل کنڈیشن ہے اس کے ود رسپیکٹ یا اپرچونٹی ہے اس کے ود رسپیکٹ ٹو وی آر ایٹ نمبر 7 ان دا ورلڈ. انڈیکس فردر کہتا ہے کہ if we improve our entrepreneurial conditions for 10% only, we would be able to add $281 billion in the economy. اگر ہم 20% بھی کام کر لیں تو تقریباً یہ $500-600 بلین تک ہم اکانومی میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور ان کی باتیں ٹھیک ہے, اتنا پوٹینشیل ہے.
ہماری قوم بڑی انٹیلیجنٹ ہے, 5ویں موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ہے. رسپانسونیس کا انڈیکس دیکھیں, وی آر ایٹ نمبر 3. کتنی کوئکلی ہم رسپونڈ کرتے ہیں, زبردست قسم کا ہیومن کیپٹل ہے. ادر انڈیسز ہم دیکھتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ, ایز آف ڈوئنگ بزنس, سو مینی, وی آر بلو 100 سے اوپر ہے. اب یہ سچویشن اتنا زبردست ہیومن کیپٹل اور انڈیسز بالکل پیچھے وجہ کیا ہے. فائنینشیل کیپٹل لیک کا, فائنینشیل کیپٹل, ہیومن کیپٹل, میں جنرل بات کر رہا ہوں پوری اکانومی. ہیومن کیپٹل بہت اچھا, شارپ ہے بڑا, لیکن فائنینشیل کیپٹل لیک. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایسی ریسرچ کرنی ہے فرام میکرو سائٹ ٹو مائکرو سائٹ. فار انسٹنس ابھی میں نے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ دیا ہوا ہے, ایف بی آر کا پورا فریم دے رہے ہیں. میں نے کہا مجھے پورا مکمل تقریباً 70% وہ تیار ہو گیا, مکمل ایک فریم چاہیے ایف بی آر کی, جس میں پرائم منسٹر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اصلاحات ہو رہی ہے, اصلاحات ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ کہہ دیں یو آر پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ, تو کون کرے گا, آپ کرو گے, اور کون کرے گا, یہ احمد عمران ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز یہ کریں گے. آپ لوگ کریں اس کام کو, ہم سپروائز کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. جو ایف بی آر کا فون, ایک بک میں نے میری اپنی ذاتی بکیں پڑھی تھی, ہاؤ ایشیا ورکس, جو ایشین آسیان کنٹریز اٹھے تھے ایگریکلچر سے اٹھے تھے. ملائیشیا میں صرف ربڑ ہوتا تھا, اس کے بعد ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف گئے تھے, جس میں آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. جیسے احمد صاحب کہہ کر گئے ہیں امپورٹ کرنی, سو میں نے اس میں بارے میں ہم ایگریکلچر سے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. ایک یہ میں نے یہ ڈیزائن تھنکنگ میتھڈالوجی کو میں فوکس کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی میں, کہ آپ پرابلم جا کر لے کر آئیں, برنگ ہیئر, سالو دا پرابلم, جا کر لے کر آئیں. ان کا پریروگیٹو ہے وہ امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں, کیونکہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہے وہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو میں سمجھا کہ ایف بی آر کے جب فریم سیٹ ہو جائے گا, اکانومی ڈاکومنٹ ہو جائے گی, اکانومی جب رجسٹر ہو جائے گی, پھر کوئی خوف نہیں ہوگا, پھر سب انٹرٹین بھی کریں گے, سب آرام سے وہ چیزیں. ٹو وے پروسیس یہ چل سکتا ہے کمرشلائزیشن کا, بزنس اینڈ اکیڈیمیا. یہ حقیقت ہے کہ ہم جاتے ہیں, ہمارے بچے جب جاتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے, کیوں یہ کوشچن کر رہے ہیں. میں نے کافی آئیڈا ان کے اسمال بزنس میں کافی سروے کروائے. بیفور آئی واز کنیکٹڈ ود اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس, کافی سرویز میں نے کروائے. تو ایک تو بڑی اویئرنیس بڑی لیک کر رہی ہے ہمارے بزنس, اسمال بزنس میں. یہ ہماری فائنڈنگز آئی ہیں کہ ان کو بیسک ٹرمینالوجیز ان کو پہلے بتائی جائیں, کمرشل سائٹ جو ہے اس کو امپروو کیسے کیا جائے. ظاہر سی بات ہے چیزوں کو نیچے سے مائکرو سے کبھی بھی نہیں جاتی جب تک کہ میکرو سائڈ پر آپ کے فنکشن جو ہیں, جو فلو آف کیش ہے ان دا اکانومی, وہ پراپر نہیں ہوگا. جب تک کہ سیور سے پروڈکشن سیکٹر کو تھرو راؤٹنگ تھرو کیپٹل مارکیٹ اینڈ کریڈٹ مارکیٹ پیسے کا فلو نہیں ہوگا, اس وقت تک اکانومک ایکٹیویٹیز جنریٹ نہیں ہوگی. یہ ایک بگر پکچر ہے اکانومی کی. اب مائکرو سائٹ پہ ہمارا بزنس ویسے ہی کم ہے. آپ ٹوٹل بزنس ٹوٹل ایکسپورٹ دیکھ لیں, بزنس دیکھ لیں, وی آر پور نیشن. آپ 1440 پر کیپٹل ہے, اتنا ہی اگر بزنس ہوتا تو ہم بھی $30,000 پہ بیٹھے ہوتے, $50,000 پر کیپٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کیوں 1440 پہ. ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی انڈیکس آپ دیکھیں ورلڈ کا, ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 78% پہ رہا ہے لاسٹ 2 ڈیکیڈز, اور اس کی ہائیسٹ فگر 87% گئی ہے. 45% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہائیلی لیوریجڈ کنٹری. کیا ہم دوسری چیزوں پہ اتنے آرام سے نہیں آ سکتے جب تک ہم یہ میکرو لیول کے جو بگ ایشوز ہیں جب تک ہم ان کو ریزالو نہیں کر لیتے. ان کو جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم مائکرو لیول پہ اپنے بزنسز, پھر فہیم صاحب کی بات بالکل آئی ٹو ایگری, بزنسز اسٹارٹ کریں بجائے کہ وہ نوکریاں لیں, وہ اپنے بزنس کریں. ہمارے انٹرپرینورشپ میں بہت زیادہ وہ ہے روم. اچھا یہ تو تھی کمرشل سائڈ کی جو میرے ذہن میں ایک فریم بنا ہوا تھا, میں نے سوچا تھا میں یہ بات کروں گا. سیکنڈ ہے اب آئیے اکیڈیمیا کی. یہ تو میری اپنی فیلڈ ہے, میں خود اس کے ساتھ منسلک ہوں پچھلے 22-23 سال سے.
انفارچونیٹلی ہمارے ریسرچ کے جو پیرامیٹرز ہیں انفارچونیٹلی وہ ان میں کافی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بزنس مینجمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو تو بڑے آرام سے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور لیکن مجھے اندازہ ہوا دوسری سائنسز کا جب سے میں وائس چانسلر بنا ہوں تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے. سول انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, ڈفرینٹ ڈین سے ملاقاتیں کرنی, ان کے برسر ہو رہے ہیں, ان سے بات چیت. پھر ایک بچے نے بنایا کمپیوٹر سائنس میں بہت زبردست قسم کا سافٹ ویئر. میں نے کہا بیٹا یہ کہاں پہ کس طرح اس کو لگاؤ گے, کہاں لگاؤ گے؟ کہتا سر پاکستان میں تو نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا سویڈن کے لیے کام کیا آپ نے, کبھی سویڈش نے گجرانوالہ کے لیے کام کیا, مردان کے لیے کام کیا, آپ کیوں کر رہے ہو ان کے لیے کام ہے؟ آپ کانٹیکسٹ ڈریون کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ مارکیٹ اورینٹیڈ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز کی لیکنگ. ایک اسپیسیفکلی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, ایک ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے, میں تو یہ سمجھا تھا بزنس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے, یہ دوسری سائنسز میں بھی ہو رہی ہے. بیس پیپر جی, آپ کا بیس پیپر کدھر ہے؟ پروفیسر بھی پوچھتا ہے پینل میں آپ کا بیس پیپر کون سا؟ بیس پیپر کیا فہم صاحب؟ یہ کینیڈا میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر یہ پاکستان میں ریسرچ کری. اگر آپ کے پاس بیس پیپر ہے تو ٹھیک ہے, بیس پیپر نہیں ہے تو آپ کی ریسرچ کو تو ہم مانتے ہی نہیں. ایک اور ہمارے ذہنوں میں چیزیں ہیں, امریکہ میں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, کینیڈا یو کے میں ہوئی ورنہ نہیں. بات یہ ہے کہ کانفیڈینس ہی نہیں ہے وہ خود سے ریسرچ کرنے کا, وہ تھیمیٹک ایریا ڈرائیو کرنے کا. عمران خان نے کبھی 82-83 میں کہا تھا جب لارڈس میں جیتے کہ 70s میں جب ہم آسٹریلیا اور انگلینڈ سے کھیلتے تھے تو ڈرا کرنے کے لیے اٹھتے ذہن میں یہ ہوتا تھا ان سے ڈرا کرنے سے جیت ہی نہیں سکتے. لارڈس نے 82 میں انگلینڈ کو مارا, اس کے بعد ان میں ہمت آئی, ان کی لیڈرشپ ملی, خان صاحب کی جیتنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے تو ہم نے کانفیڈینس لینا ہے کہ ہمیں کانٹیکسٹ ڈریون ڈیزائن تھنکنگ میتھڈالوجی پہ اپنی اکیڈیمیا کو چلانا ہے, یہاں پہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, پھر یہ کولیبریشن ہوگی. ورنہ اس پہ اس اکیڈیمیا کولیبریشن پہ میں نے ٹرپل ہیلکس ماڈل پہ PhD کروائی ہے, رانا کی PhD. تو کیا ہو گیا, PhD ہو گئی تو کیا ہو گیا, کنٹری ڈائریکٹری میں بھی چلی گئی ہوگی تو پھر کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوگا. پریکٹیکلی دونوں پلرس کو ٹھیک کرنا ہوگا, پھر نیچے سے وہ کولیبریٹ کریں گے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, I was in Sahiwal, was heading a campus there, اور وہاں کے جو ایک فیملی ہے جو گارمنٹ انڈسٹری میں ہے, and they came to visit me, and his companion basically proudly introduced him, and شیخ صاحب نے اس دفعہ 7 بلین کی جو ہے ایکسپورٹ کی ہیں. سو ڈسکشن ہوئی تو وہ کہتے جی ہماری 3rd جنریشن ہے اس میں اور یہ وہ. تو بیسکلی وہاں سے ہمیں وہ آ جاتے ہیں سارے اسکیچز اور وہ جو بنانی ہوتی ہیں جیکٹس وغیرہ گارمنٹس, اور ہم اس کو اسٹچ کر کے بھیج دیتے ہیں, اور وہ اپنا برانڈ اس پہ لگا کے اور پھر اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار یہ 3ری جنریشن آپ کی یہ کام کر رہی ہے, تو لیٹ گیٹ ٹوگیدر, ہم آپ کو گریجویٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ڈیولپ یور اون برانڈ. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, 3 آپ کی جنریشن چلی گئی ہیں, تو آپ اپنا برانڈ اب بنا سکتے ہیں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے. تو وہ کہتے ہیں چھوٹا بڑا ڈاکٹر صاحب سانو کی لوڑ ہے, سانو 7 روپے نہیں مکتا ساڈے تو. مطلب ہمارا ایک یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے, یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے کہ تو بال اینی وے میں ڈاکٹر ہمارے مبشر ریاض صاحب پروفیسر ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. ان سے میں ریکویسٹ کروں بفور گوئنگ ٹو پروفیسر اسد زمان صاحب ٹو شیئر ہز ویوز اینڈ the contribution university is basically putting in to develop academia and industry relationship. Thank you. Thank you very much, Dr. Rao sir. میں نے 3-4 چیزیں پک کی ڈیورنگ دا ڈسکشن. ایک تو کمرشلائزیشن کے اوپر ہم نے اچھی خاصی بات کی, اور اس کا کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی چینل اپروپریٹ چینل نہیں ہے. دین سرٹیفکیشن از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. پاکستان کا رائس, پاکستان کا مینگو
ہمیں کم پروفٹ دے رہا ہے, انڈیا بنگلہ دیش کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہے, کیونکہ وہ اسی کموڈیٹیز کو وہ سرٹیفائی کر کے تو دے آر سیلنگ. اچھا, اور جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا سویڈن والے کیس میں کہ 2012 لنڈن اولمپکس میں نے ایک پوری لنڈن کی ڈسٹرکٹ کو وائل سٹنگ ان پاکستان اس کی ٹریفک کو ریگولیٹ کیا تھا ایک پروجیکٹ کے تھرو, اینڈ دا سیم وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان ٹوکیو اولمپکس ابھی 2019 میں. اچھا, اس میں سر اور سیم موڈس کے ساتھ میں گیا اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ساتھ کہ آپ مری کی جو ٹریفک ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے GIS بیسڈ ٹولس کو کہ آپ ایک جو فلکس آتا ہے اس کو آپ کس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہرڈلز نہ کی. آج تک نہیں سنا ان سے, وی ڈیڈنٹ ہیئر بیک فرام دیم, حالانکہ ان کے لیے ایک میجر چیلنج ہے. دین سیکنڈلی وائل ڈوئنگ اے پروجیکٹ ان پاکستان, بٹ اٹ واز این آسٹریلین فنڈیڈ پروجیکٹ. تو اس میں ہم نے ایک ٹول ڈیولپ کیا کہ پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے یہ بیسیکلی سپلائی ڈریون نہیں ہے, سپلائی ڈریون ہے, ہونا ڈیمانڈ ڈریون چاہیے. تو تاکہ اور واٹر از بیسیکلی دا بگیسٹ ایشو, ون آف دا بگیسٹ ایشوز آف ڈوینڈلنگ ایگریکلچر ان پاکستان. اچھا, وہ جب ہم نے ٹول ڈیولپ کیا تو اٹ واز اپریشیٹڈ, اور جو ہمارے آسٹریلین کاؤنٹر پارٹس تھے وہ they were of the view کہ it's a unique tool, so it should be patentized. اچھا, ہم نے at the same time پیٹنٹ کے لیے فائل کیا ان پاکستان اینڈ ان آسٹریلیا. آسٹریلیا میں ہمارا پیٹنٹ کو رجسٹر ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. پاکستان میں ابھی پروسیس میں 32 ٹوٹل ہوئے پاکستان میں. جی, تو وہ ہمیں آئیڈیا بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سیکنڈلی جو دوسری ہے, ہمارے پاس میکنزمس کی وہ نہیں ہے ہمارے پاس. وی ڈونٹ ہیو میکنزمس آف ایکڈیمیا, انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ لنکیج. ایک نہ ایک فیسٹ اس میں سے ایبسنٹ ہی ہوتا ہے when we are doing work. Either we are doing work with industry and government is absent, or we are doing work with government and industry is absent. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک مجھے جانا پڑا بیکاز آئی گاٹ کال فرام دی آفس آف پریزیڈنٹ اسٹیٹ بینک. ہم ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ بھی لانچ کر رہے ہیں, ان کو ہم ایگری کریڈٹس کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ ہم ہاؤ وی کوڈ ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ, ہم نے اس میں انڈسٹری کو بھی ڈالا ہے, اس میں ہم نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو بھی ڈالا ہے, اور اس میں ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھی. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا FAO کے ساتھ, اور اس پروجیکٹ کی آؤٹ کمز کی بیسس کے اوپر ہم نے اس کی یہ فہیم صاحب آپ نے جو بات کی تھی اس کی آؤٹ ریچ کی, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ اگر ہم اس کی آؤٹ ریچ نہ کرتے, اس پروجیکٹ کی ہم نے بکلیٹس بنائی, ہم نے ہینڈ اوور ورک شاپس کی, اس کے اوپر ہماری اچھی خاصی ایفرٹ ایک لگی کہ پروجیکٹ نارملی ہم کیا کرتے ہیں, پروجیکٹ کیا, کمپلیٹ کیا, شیلف میں ڈالا, دیٹس اٹ. لیکن اس کی آؤٹ ریچ کی بیسس کے اوپر ہمیں وہ کچھ تقریباً 4-5 ہمیں فردر گرانٹس ملی. پھر دین وی اسٹارٹیڈ اپ گیٹنگ ٹوگیدر. پھر پلس جو ہے بیوروکریسی, سم ٹائمس بیوروکریسی بھی ہمیں ریڈ ٹیپزم کی طرف لے جاتی ہے, بیکاز اسی میں مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی ایکچولی ہے کیا, while this is an agriculture university, and it's actually doing great job in different domains. لیکن جب اب کئی دفعہ میری سیکریٹری ایگریکلچر کے ساتھ تو میں بھی ہو چکی ہے,
لائف اسٹاک والوں کے ساتھ ہو چکی. ہم ایک میٹنگ میں گئے تو بیکاز دے تھنک دیٹ دے نو ایوری تھنگ. اور And they don't know anything. سو میں نہیں کہہ سکتا سر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کام یہ ہے. ایک آپ نے وہ جو بہت سنا ہوگا کہ ایک چائے والا تھا, وہ ہر بندے کے بارے میں جانتا تھا. اس کے دکان کے آگے سے اگر گزرتی تھی تو کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو وہ بتاتا ہے یہ منسٹر ہے, اس نے یہ کرپشن کی ہے, یہ پروفیسر ہے, اس نے یہ کرپشن کی ہے, یہ فلاں انڈسٹری والا بندہ ہے, اس نے یہاں سے ٹیکس کیا ہے. اس کو ہر چیز کا پتا تھا سوائے ایک چیز کے کہ ہاؤ ٹو میک اے گڈ ٹی, جو کہ اس کا کام. تو یہ بھی ایک ڈائلیما ہے کہ ہمارے یہاں وہ کام وہ بندہ کر رہا ہے جو کہ از ناٹ. سو بائی سیئنگ دس ہمیں اپنے گریجویٹس کو فٹ فار دا جاب پروڈیوس کرنا ہے, نہ کہ جسٹ گریجویٹس. ہمارا کچھ فارمس کے ساتھ ہم آلریڈی کولیبریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پورے کا پورا کلاس روم لانچ کیا ہے فار ہواوے, اور وٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر ڈوئنگ شارٹ کورسز اوور دیئر ود آر اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ ان کو جو ایکڈیمک ٹیچنگ ہے, جو ان کا کورس ورک ہے, اس کے علاوہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ ٹولز ہیں, ٹیکنالوجی تو اسپیشلی ان آر فیلڈ, ٹیکنالوجی تو منتھس میں چینج ہو رہی ہے, ناٹ ان ایئرس. تو اس کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو یہ تو آئی ول آفر فہیم صاحب جو آپ کے ہیں شارٹ کورسز, would like to sit together and work on this. اگر آپ مجھے we would certainly love to ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں اگر آپ سر ایکیڈیمک لطیفہ ذرا سن لیں. میں میرا ایکیڈیمیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اکیڈیمیا کا لطیفہ ضرور سنائیں, لیکن اکیڈیمکس کے اوپر میں اس کی ہنس رہا تھا پہلے اسٹارٹنگ میں کا ایکڈیمکس سے بیٹھے. شداد صاحب میری گل ہو رہی ہے. مطلب میرا یہ تھا آؤٹ ریچ کے حوالے سے. آپ نے جو آؤٹ ریچ کا پھر سے مجھے خوشی ہے کہ اللہ کرے یہ لفظ ہمارے جارگن میں آ جائے اور ایکشنز میں بھی آ جائے. میں کتابیں بیچتا ہوں پاکستان میں, اپنی کتابیں, سو مجھ سے بڑا پاگل کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, کہ وہ لوگ مجھے کہتے تھے تم کتابیں لکھتے کس لیے, پڑھنی کسی نے ہے نہیں. میں نے کہا یار کوئی تو پڑھے گا, تو کہیں تو کہیں کچھ. اچھا ایک دن آؤٹ ریچ میں کیا ایک جوک سنا دوں. میرے ساتھ ہی آپ کے ایک آفس ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن GND, ان کے پاس سے ہمیشہ گزرتا تھا. چونکہ 9 سال سیلز کر کے سیلز کرنے کی عادت تھی, اور دروازہ تو ویسے ہی منہ پہ بند ہوتا تھا, کیا فرق پڑتا ہے. میں پہنچ گیا تو میں نے کہا کہ وہاں بہت ہی اللہ خاتون کو عزت دیں. میں نے کہا جی بکس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اپنے آؤٹلیٹس میں, جو چارج کرنا ہے, جو کٹ لینا ہے لے لیں, مجھے آئی ڈونٹ کیئر. تو نہیں جی وہ ہم نے بند کر دیا, یہ کر دیا. آؤٹ ریچ کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ نے بند کر دی ہے, آپ پہلے لیتے تھے اب نہیں لیتے, کوئی نہیں, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. یہ کہنے کی دیر تھی. She picked up my books and she said ذرا ایک منٹ ٹھہریں, لے کے چلے گئی. تو ایز اے بک رائٹر سیلر میں نے دیکھا تھوڑی سی بکس غائب ہو جاتی ہیں, خیر کچھ نہیں ہوتا, وہ پکوڑے کے لفافے بھی بننے ہوتے ہیں نا. تو تھوڑی دیر بعد شی کیم بیک, شی کہتے ہیں جلدی آئے, MD صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. خیریت. آئی وینٹ دیئر, یہ 4 سال پرانی بات ہے. تو آئی وینٹ دیئر, تو MD صاحب اس طرح فلپ کر کہتے ہیں یہ آپ نے لکھی ہے. میں کہا جی. تو کہتے ہیں یہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ آؤٹ ریچ والی بات, میں پھر سے آؤٹ ریچ کی. میں نے کہا میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے آؤٹ لیٹس پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, جو چارج کرنا ہے کر لیں, اس میں بحث نہیں کر رہا. اب خاموشی چھا گئی کمرے میں. اب میں نے کہا کوئی سین کچھ چینج ہو رہا ہے. میں بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد ہی نوڈڈ ٹو دا لیڈی. What to do is to actually appreciate the time of my audience and I don't want to waste it. تو اس لیے slides بنانے کا یہ مقصد ہے کہ I want to focus on making sure that all the important points and only the important points are discussed. ایسے ہی فضول چٹ چاٹ میں
Please, audience is precious. تو بات سب سے پہلی ہے کہ جو پروجیکٹ یہ ہے عمران صاحب نے, this is essential, this is really crucial. Creating the match between the mind and the arms, which doesn't exist, is crucial to development. تو یہ بالکل ہی یعنی at the heart of the matter ہے. اس کو سب سے بڑا obstacle ہمارا is slavish imitation, lack of self-confidence, borrowing foreign models without understanding them. تو ہمارے نبی نے ڈسٹنکشن کیا تھا بٹوین یوزفل نالج جس کی دعا مانگی تھی اور یوزلیس نالج جس کی سے پناہ مانگی تھی. تو دو باتیں, ایک تو یہ ڈسٹنکشن ویسٹ میں ہے نہیں, یعنی آفیشیلی دے ہیو اے اسٹانس دیٹ دس از فالس, دیر از نو سچ تھنگ ایز یوزلیس نالج. اب دوسری بات یہ ہے کہ most of what we are teaching here is harmful knowledge and it's absolutely no use. اور ویسٹ میں there was ایک بہت بڑی لمبی چوڑی ہسٹری جس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بٹ بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ مستریوں نے کیا تھا, اور مگر نام آیا سائنس کا. سائنس ڈیولپ لیٹر اینڈ اٹ واز آف کورس tremendously useful, but it was built on top of these little micro innovations in machinery جو کہ ٹیکنالوجسٹ نے, نان سائنٹسٹ نے کیا تھا. اسی طرح سے ساری پروگریس ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہینڈز آن ورک ہوتا ہے. when you do a lot of work then you get to understand the theory which can be used to understand the world. مگر بات ہمیشہ سے یہ رہی کہ پریسٹیج سائنس کو ہوا اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کوئی پریسٹیج نہیں ملا. میں اپنا ایکسپیرینس بتلاتا ہوں. I was doing my PhD in economics at Stanford University. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اکانومیٹرکس میں کرنا چاہتا ہوں, تو کیا کروں میں نے کہا دیکھو دو ٹائپ ہیں, ایک تھیوریٹیکل ہے, ان لوگ نے کبھی ڈیٹا کو چھوا ہی نہیں, اور اس نے بتلایا ویسے تاکہ میمیا ہے, اور یہ لوگ بہت ہائی اسٹیٹس ہے کیونکہ انہوں نے they don't get their hands dirty. اور پھر یہ اپلائڈ ہے, اس میں لیری لاو ہے, اس میں مائیکل ہرڈ ہے, اس میں فلانا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ذرا لو اسٹیٹس والی بات ہے. میں کیوں لو اسٹیٹس, چنانچہ میں نے تھیوریٹیکل اکانومیٹرکس میں اسپیشلائز کیا اور تقریباً 10 سال تک I didn't actually run any real regressions on any real data sets, which was a big loss, but I didn't know it that time. تو یہ ہم لوگوں کو یعنی the whole model that I have learned in the West is completely wrong. ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہیومن ریسورس بنایا جاتا ہے. That's what we are learning. Actually, human beings is what we need to create. So, one of the major limitations, this is shown by research, but it's also obvious, is کہ student جو ہے اس کی تربیت جو ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ٹیچر اس کا پوٹینشیل دیکھ سکتا ہے. تو if we think that our students are not going to amount to much, then they will not amount to much. تو ایک میں اسی طرح کی ایک بات کی تھی ایک میٹنگ میں, تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں ایک ریٹائرمنٹ تھا ایک اسکول ٹیچر کا, تو میں اس کے ریٹائرمنٹ پہ گیا, تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو, ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, ان میں سے بیسٹ پرفارمنس کس کا رہا ہے؟ تو اس نے بہت دیر سوچنے کا کہا کہ ہاں ایک بس کنڈکٹر بن گیا تھا. اور کین یو امیجن کہ ایک آدمی ہے جس نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, اس میں سے کوئی بھی ایک ٹیلنٹڈ نہیں تھا. دیٹس رانگ. دی تھنگ از کہ وہ اسٹوڈنٹ ریئلائز وہ کرتا ہے جو کہ اس کے توقعات ہوتی ہیں, یعنی ایکسپیکٹیشنس دے میٹر. اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ یہ سب کھیت بولی ہیں اور کچھ ان کی ویلیو نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹس ول آلسو نو دیم, کیونکہ دی پروسیس آف لرننگ از کہ وہ سیڈ ہوتا ہے, بیج ہوتا ہے اس کے اندر. ایوری انسان, ہر انسان بہت قیمتی ہے, مگر اگر اس کو یہ پتہ نہ چلے, اس کو یعنی تو ہی نادر چند کلیوں پر قناعت کر گیا, جو اس کا ویژن ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی اچیومنٹ ہوگی. لیس للانسان الا ما سعی. تو جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہر اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ جینیس ہے, ہی از اے ورلڈ چینجر, ہم سے بہت آگے ہے, پھر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ نہیں احساس پیدا ہوگا. تو وی ہیو ٹو ویلیو آور اسٹوڈنٹ, اینڈ فار دس we have to become learners ourselves.
we have to learn to apply knowledge that we have learned. خود میرے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جو ساری knowledge میں نے سیکھی تھی جب میں نے اس کو اپلائی کرنے کے لے گیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر بیکار ہے. 99% of it turned out to be useless. تو ہم لوگوں کو جب we take the problem is here with teachers. What we have been taught is useless. In fact, آپ بات کہہ رہے تھے وہ ہینری منسبرگ ہے, اس نے کہا ہے کہ we need managers not MBAs. وہاں کی جو ماڈل ہے MBA کا, اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ MBA میں ریسرچ کی طرف میلان ہوا, پھر PhDs پروڈیوس ہوئے, جب یہ PhDs آئے میدان میں تو وہ چھا گئے, اور وہ جو ریئل مینیجرز ہوا کرتے تھے بزنس اسکولس میں وہ نکل گئے کیونکہ ان کی ڈگری نہیں تھی, مگر ریئل مینیجرز کے پاس ایکسپیرینس تھا. دے ور ٹیچنگ ریئلی ویلیبل اسٹف. یہ PhDs آلتو فالتو تھیوریز بنا کے لے آئے اور وہ وہی چل رہی ہیں آج کل. اور جو ریئل ورلڈ میں جو مینجمنٹ کے ریئل پرابلمس ہیں اس کا کوئی اب تذکرہ ہی نہیں. اور پھر ریئل ورلڈ کے مینجمنٹ کے پرابلم بھی جو امریکہ میں ہیں وہ یہاں نہیں ہے. اس لیے یو ہیو ٹو ڈیولپ لوکل نالج. اس لیے the teacher will have to start learning from scratch. You should not think کہ بھائی میں تو سب کچھ سیکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنی نالج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے وہ فیلو ٹریولر ماڈل, یہ اسٹوڈنٹس کو, یہ ہمارے یہاں جو بیوروکریسی کی ہائرارکی کی جو ہے نا, یہ شروع سے لے کر آخر تک ہے کہ اچھا بھائی میں تو استاد ہوں تو میرا ادب کریں گے ٹیچرز. اسٹوڈنٹس ادب کریں گے, دیٹس امپورٹنٹ, بٹ it doesn't rely on the kind of models that we have been using. وہ جب ہم کہیں گے کہ بھئی ہم سب سیکھنے والے ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, فیلو ٹریولرز ہیں ہم لوگ, میں تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہوں زندگی کا, تو پھر اس طرح سے یہ کام بڑھتا ہے. تو چند یعنی few points کہ we have to change the substance of what is taught. اور ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو زندگی کے طریقے سے کھلانے. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. when I went, اور یہ سارا ویسٹرن تھا, میں جب 16 سال کا تھا اور I was learning, I needed to learn how to socialize, how to behave, how to use my life in the best possible way. یہ کسی نے میتھمیٹکس سکھلا دی, کیلکولس سکھلا دیا, کیمسٹری سکھلا دی. all the things that I needed to know I was not taught, بلکہ اس کا الٹا ہو رہا تھا, یعنی اینٹی ٹریننگ ہو رہی تھی لائف. فرسٹ سیمسٹر میں یعنی اورینٹیشن میں ایک لڑکی آئی 16 اور اس نے ایک وہ شارٹ ٹاک دیا ہاؤ ٹو سویئر کلرفلی. اس نے کہا کہ اچھا اس کے معنی کہ جو سب کچھ ہم نے سیکھا تھا, جو اخلاق اقدار, یہ سب غلط تھا. دس از واٹ آئی لرنڈ. اس کو اس ڈیمیج کو انڈو کرنے میں بہت دیر لگی, مگر ہم لوگ اب اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. وی ٹیچ دیم کیمسٹری, میتھ, وی ڈونٹ ٹیچ دیم آور لائف ایکسپیرینس. وی ڈونٹ, ٹھیک ہے ہمارے پاس نہ ہو, مگر ہم لوگ کہیں کہ بھائی زندگی میں یہ سکھلاتی, اس اچھا انسان بننا اچھی بات ہے. میں خود نہ بن سکا, مگر یہ اقبال نے کہا کہ گفتار کا غازی یہ تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. دس از دا ماڈل فار اس کہ ٹھیک ہے اگر ہم کر نہ سکے پھر بھی ہم یہ جانتے تو ہیں کہ اچھا کیا ہے. یہ تو بات ہر آدمی کے دل میں ہے. دوسری بات یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی, میتھمیٹکس میں نے بیچلرز کیا, کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو, یعنی میتھمیٹکس سے بہت بڑا میدان ہے, تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو انجن کے پرزے بنانا سکھلاتے ہیں مگر ڈرائیونگ نہیں سکھلاتے ہیں. میتھمیٹکس کہاں استعمال ہوتی ہے یہ کبھی میں نے سیکھا. جب میں نے استعمال پہ آیا تب مجھے پتہ چلا کہ اچھا اس میتھمیٹکس میں 90% جو ہے جس چیز کو مجھے بتلایا گیا تھا کہ دس از دا ہارٹ اینڈ ایسنس آف تھنگس, ہاؤ ٹو پروو, ہاؤ ٹو میک ڈیفیکلٹ کر, اٹ از کمپلیٹلی یوزلیس. یہ بہت ایک بڑا میرے لیے شوق ہوا ہے. جو چیز جس کو میں سب سے زیادہ عزت کرتا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو تھیورمس کے پروف سکھلانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. What we need to do is to teach them how to use this theorem in real life. اور پھر بہت سارے ایسے تھیورمس تھے جو میں نے سیکھے تھے جن کی میں بہت عزت کرتا تھا, پتہ چلا کہ اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہے, مگر کچھ ہیں جس کا یوز ہے. تو اس طرح سے آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں, جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں آل اوور پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ, وی ٹیچ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو سالو پرابلمس آف آپٹیمائزیشن, جو کہ کمپیوٹر 2 منٹ میں کر سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ 5 ڈیجٹ کا نمبر لو اور دوسرا 5 ڈیجٹ کا نمبر لو, ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں. وہ پہلے ڈیجٹ کے یعنی ایک لائن لگاؤ پھر دوسری لائن لگاؤ, یا لانگ ڈویژن سکھلا رہے ہیں. اٹ از کمپلیٹلی یوزلیس اسکل, اور یہی ہم لوگ سکھلا رہے ہیں.
اور جو کرنے کا کام ہے کہ بھائی ملٹیپلائی کس چیز کو کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کانسیپٹ وہ کوئی سکھلاتے نہیں کیونکہ آتا ہی نہیں ٹیچر کو, اس کو بھی یہی سکھلایا گیا. تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ایک جعلی کمپیوٹر جو کہ انفیریئر ہے اور مسٹیکس وہ تو بند کرنا سکھلاتے ہیں, اور جو انسان کا کام ہے یعنی سوچنا کہ وہ کون سا پرابلم ہے جو فیڈ کیا جائے وہ سکھلاتے ہی نہیں, ٹیچر کو بھی آتا ہی نہیں. تو اس میں ہمیں پورا سبسٹینس بدلنا ہے ٹیچنگ کا کہ کیا پڑھا رہے ہیں. میں ایک کورس ڈیولپ کر رہا ہوں, ڈیولپنگ اے کورس ان کیلکولس, جس میں میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن ہے وہ کمپیوٹر کو دو, اسٹوڈنٹ کو یہ سکھلاؤ کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, تو یہ کرو کیوں بناتے ہیں, اور اس کا سلوپ یعنی دیکھو کرو کو اور اس کا سلوپ آنکھوں سے میجر کرو تاکہ تمہیں کانسیپٹ بنے, انٹویشن آئے, ناٹ فارمولاز. اس میں یہ میتھڈالوجی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم نے ویسٹرن میتھڈالوجی سیکھی ہے جس میں بیسیکلی جو آج جو کمرشلائزیشن کی بات چل رہی ہے وہ تو اس طرف جا رہی ہے, اور یہ ٹرینڈ ہمارے زمانے میں 10 سال پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے دل میں ٹیچر کا ادب نہ ہو, مگر اب کمرشلائزیشن کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے اسٹوڈنٹ میں کہ یہ تو ہمارا ہائرڈ سرونٹ ہے, اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اور یہ ہمیں پڑھاتا ہے, اور اس کی جو ہے وہ یعنی he is responsible to us, he is our hired servant. یہ this is an entirely different model, اور ہمارے جو اسلامک ماڈل ہے it's very different model. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ علم اس لیے نہیں حاصل کر رہے, علم جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. اگر ہم لوگ ویسٹرن ماڈل کریں گے تو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو قلم کی روشنائی ہے نا وہ شہیدوں کے خون کے برابر نہیں ہوگی. مگر اگر ہم لوگ اسلامک ماڈل استعمال کریں اس میں کہیں کہ بھائی یہ جو علم سیکھ رہی ہے بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے, اس کو استعمال کر کے ہم لوگ انسانیت کی خدمت کریں, یہ نہیں کہ اس سے ہم پیسے بنائیں گے. تو ایکچولی ایک اسلام آباد میں ایک اسکول ہے جس کے ایک انٹرنس گیٹ ہے اور آؤٹ گیٹ ہے. میں آیا تھا یہاں 2003 میں, تو میں نے دیکھا تھا کہ اس کے ایک گیٹ پہ لکھا ہوا ہے انٹر ٹو لرن اور لیو ٹو سرو وچ از دا رائٹ اسپرٹ. اور یہ زندگی شمع کی صورت ہو, اس میں کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ میں جل جاؤں اور دنیا میں میرے اس سے اجالا ہو جائے. اب وہ انہوں نے مٹا دیا اس کو, انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو ارن. اب یہ ہو گیا ہے ہمارے زمانے میں ایک ڈاکٹر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پولائٹ شرفا کی مجلس میں یہ کہے کہ میں غریبوں کی بیماری سے فائدہ اٹھا کے ان سے پیسہ بنانا چاہتا ہوں, یہ میری نیت ہے. آج اگر کوئی ڈاکٹر کسی مجلس میں یہ کہے کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے سیکھ رہا ہوں تو لوگ ہنسنے لگیں گے. دس از ہاؤ مچ چینج ہیز کم. تو یہ ہم لوگوں کو چینج کرنا ہے کہ we have to change the goals of what we teach. We have to teach students how to serve. We have to give them the spirit of life. We have to teach skills, not یہ کتاب میں لکھا ہے اس لیے پڑھ لو. اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے پاس عقل ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, تو ٹیچر کہتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھا ہے ایگزام پہ آئے گا, بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا آنسر نہیں ہوتا ہے. بھئی دس آنسر از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ کو یہی آنسر ہے تو پھر آپ کو یو شوڈ چینج واٹ یو ٹیچ, اینڈ دس ول ناٹ بی این ایزی جاب. اس کے بعد ہمیں اسٹوڈنٹس کو اسکلز میں ان کو بولنا سکھلانا ہے. ایگزیکٹلی وہ جو آپ کی آؤٹ ریچ والی بات ہے, جب اسٹوڈنٹ کو بولنا, جو اسٹوڈنٹ کوئی بولتا ہے تو ہم اس کو شٹ اپ کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ کتاب سے ایک ادھر ادھر ہو. ایک بہت سارے قصے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ لکھا اپنے دل سے, میں نے نوٹس تمہیں ٹیچر کس لیے دیے تھے, اس کو رٹ لو اور اس کو کاپی کرو, اس کو ادھر ادھر کیا تو پھر یو وونٹ گیٹ اینی پوائنٹس. تو بات یہ ہے ٹیچرس کے لیے کہ اسٹوڈنٹس آر آلریڈی بلٹ ود دی پرفیکٹ میکنزم. ان کو ہمیں یعنی یہ جو ماڈل ہے ہمارا کہ میرے پاس ایک باڈی آف نالج ہے وہ ان کے دماغ میں زبردستی گھسانی ہے, دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. All we need to do is light the spark in their hearts, and they are learning machines. They are built as learning machines. بچے کو دیکھنے آپ انفینٹ کو اٹھائیں, وہ کیسا سیکھتا ہے, it's so amazing. یعنی how every day they learn new things. So human beings are designed as learning machines. ان کے اندر بس spark پیدا کر دینی ہے. اگر ہم اس spark کو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بجھ جائے تاکہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک مشین کا پرزہ بن جائے اور مشین کے سسٹم کے اندر کام کر سکے. اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی آئے تو وہ سسٹم کے اندر فٹ ہی نہیں کرے گا. تو یہ ہم لوگوں کو
انسینٹیوز جو آج کل یعنی جو سب سے زہریلی بات ہے وہ یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ پیسہ بنانے کے لیے ہے. یہ تو اب یعنی اب عام بات ہو گئی ہے کہ ورکنگ فار کیریئرز, منی, ویلتھ, پریسٹیج, لگژری, یہ سب چیزیں بیکار ہیں. جن لوگوں نے ان کے پیچھے پڑا اور زندگی گنوا دی ان کے آپ اینڈ آف لائف انٹرویوز لے لیں اور اب آ گئے ہیں کتابوں میں, کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ یہ چیزیں نہیں. کیا میٹر کرتا ہے؟ دوست, سوشلائزیشن, لو, افیکشن. دیز آر دا تھنگز وچ میٹر آلویز. ہر آدمی کا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ اگر اس کو محبت مل جائے تو اس کو پیسہ اور اسٹیٹس اور اس کو یہ ساری چیزیں مل جائیں, پاور, منی, جابس, مگر سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں. تو یہ ہم لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھلانا ہے. تو اینڈ میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہمیں چینج کرنے کی ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ لیک آف سیلف کانفیڈنس. یہ ساری چیزیں ہر انسان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو آئنسٹائن لے کے آیا, بلکہ ہر آدمی یہ بات جانتا ہے, مگر چونکہ ہم لوگ مغرب سے بہت مرعوب ہیں اس لیے بس جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں, اور چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یعنی اکنامکس میں ہم سکھلاتے ہیں کہ ریشنل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ زندگی میں لائف ٹائم یوٹیلٹی میکسیمائز کریں. نہ بتاؤ ایسی بے وقوفی کی بات, از دس دا پرپز آف لائف کہ آپ کنزمپشن کو میکسیمائز کریں؟ اس سے تو آپ موٹے ہو جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم لوگ جج نہیں کر سکتے. لامز میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایجوکیشن پالیسی پہ, تو میں نے کہا اچھا امریکہ میں یہ ہوتا ہے, بس دیٹس دا لاسٹ ورڈ. اب اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اس کی انالیسس کی جائے کہ اس میں کاسٹ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے. جب امریکہ میں ہوتا ہے تو بس اس کے بعد دوسری بات کہنی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ خود سے تو یہ ہم لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ ہاں ہم فزکس کے ریسرچرز پروڈیوس کریں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فزکس تھیوریز بنائیں. بالکل بیکار بات ہے. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از مچ مور پیڈسٹرین ورک. وی نیڈ ٹو ٹیک آف دا شیلف ٹیکنالوجی اینڈ لرن ہاؤ ٹو اپلائی ٹو سالو آور اون پرابلمس. دس از انٹائرلی ڈفرنٹ بال گیم. ہم لوگ سکھلاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنے پرابلمس ہی نہیں ہوتے ہیں. اس وقت جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک لا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے 20 پرابلمس ہیں, ایکچولی اگر ہم لوگ اپنے دماغ لگا کے سوچیں تو دے ول بی ناٹ ان دا ٹاپ 100 لسٹ آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اور ایک بات اور یہ ہے کہ جو میکرو لیول کی بات کر رہے تھے آپ, تو جو میجر ایشو سمجھ میں آیا بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے ترجیح کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ ون بگ پرابلم, اٹ از 100,000 اسمال پرابلمس. تو کوئی ایک ایسا مارکر نہیں ہے جو ہم طے کر دیں تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, بلکہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں, ہر ایک کو سالو کرنا پڑتا ہے. اور ایک پرابلم اس کے لیے پھر وی نیڈ اے لاٹ آف انجنز آف چینج. ہماری جو بہت ٹاپ ہیوی مشینری ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی کانسنٹریٹ کرتے ہیں. جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں سارے پرابلمس کے فائل پہ میرے دستخط ہوگا, پھر یو کینٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز ایوری تھنگ از کلاگڈ اینڈ کنجسٹڈ انٹو اے اسمال پائپ لائن. تو ہمیں انسینٹیو اسٹرکچر کو بدلنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا انسینٹیوز ہی نہیں الائنڈ ہے ٹو ڈو ورک وچ از اپلائڈ. They are incentivized to publish in journals with irrelevant increased publication count for no value. Base paper لے کے اس کو replicate کرتے رہیں and you will get your promotions. اور اگر آپ جا کے انڈسٹری میں محنت کر کے اسٹوڈنٹس کو ریئل ورلڈ سکھلائیں تو you will get passed over for your promotions. یہ کیسے کام بنے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ انٹرنل موٹیویشن کو چینج کرنا ہے بائی, دوسرے یہ کہ سوشل موٹیویشن, سوسائٹی جس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سوشل ریکگنیشن ٹو پیپل آف ویلیو. آج ہمارے اخبار میں یعنی دس از ایکچولی دا رانگ اپروچ کہ کرپٹ آدمی کو پکڑ کے مارو. ایکچولی جو رائٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا آدمی ہے اس کو ریکگنائز کر کے ریوارڈ کرو. دس از ویری ڈفرنٹ. اینڈ ونس یو آفر ریکگنیشن ٹو دوز فیو پیپل ہو آر آنیسٹ, دین ادر پیپل ول سیک ٹو ایمولیٹ دیٹ. اور پھر انسٹیٹیوشنل لیول پہ ایچ ای سی والوں کو اپنا کرائیٹیریا بدلنا چاہیے فار ایویلویشنس. تو بیسیکلی جو معاملہ ہے جو ایکچولی ایوری بڈی ہیز سیڈ دا سیم تھنگ ان ڈفرینٹ ورڈ کہ ہم سے جایا نہ گیا, ان سے بلایا نہ گیا, فاصلہ پیار کا دونوں سے مٹایا نہ گیا. نہ انڈسٹری نہ ایکیڈیمکس کے پاس وہ مال ہے جو انڈسٹریلس چاہتے ہیں, اور نہ انڈسٹری کے پاس کوئی شوق ہے کہ وہ چلے. دس از بوتھ, یعنی دس از سیلف ری انفورسنگ.
انڈسٹریلس کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم لیتے, اینڈ دس از ایبسلیٹلی ٹرو. اکیڈمی کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے جو بیچنے کی ہے اس مال, اور academics are not interested in doing work for academia, for industry, because they don't have any incentive to do that. تو اس لیے ہمیں یعنی دونوں سائڈس پہ محنت کرنی ہوگی. اکیڈمکس کو بھی اپلیکیشن کی طرف لانا ہوگا اور انڈسٹریلسٹ کو بھی سمجھانا ہوگا. جاوید غنی میرا کلاس میٹ ہے آج کل, وہ تھا MIT, تو اس نے قصہ سنایا کہ وہ MBAs آئے فریش گریجویٹس اور سیٹھ صاحب کے پاس گئے کہ ہم مارکیٹنگ اور برانڈنگ کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب جو ہے وہ he looks at the most beautiful girl, that is his branding. وہ ہر سامنے اس کے سامنے ایکٹریسز آتی ہیں, اس میں سے وہ ایک سلیکٹ کر لیتا ہے, that is his ad campaign for the year. تو یعنی this kind of industrialists کو they don't know the value. Actually academic research is very useful. انڈیا میں جب موبائلز آئے تو فارم پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ فارمرز were able to look up in Google simple solutions to simple problems. ایک پلانٹ درد ہو گیا, اس کے لیے کیا کریں. پہلے تو وہ اس پہ کوئی اپنا وہ unreliable ہوم ریمیڈی لگا دیتے تھے, پھر ان کو ورلڈ اسٹینڈرڈ کی کیور مل گئی کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اس کا یہ سلوشن ہے. اس طرح سے دیر آر یعنی academic can be useful potentially, they are not currently. اگر ان کو ایک چیز اسکل ہے ان کے پاس, they know how to do research and they can do things of value. And thing which everybody picked up, collaboration would be, there is a win-win solution here. The students are looking for jobs and they want money, and they have jobs and money, but they don't know that the students have relevant skills. Also students are not motivated. اس میں پھر وہی وہ ٹرپل ہیلکس والا ماڈل ہے کہ we need government to be get involved, we need the industry and the academic all to sit together at the table and to change. تو I think this is the last slide, but basically ہم لوگ نے American model استعمال کیا ہے. Germany has the right model. They have developed industry and academic linkages in the right way from the start, اور the industry is in there to design. آج بھی یعنی ہم لوگ اپنے یعنی تھرڈ گریڈ میں بچے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں in rural schools. کیوں؟ ہم ان کو ارتھمیٹک سکھلا رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو آپ سکھلائیں کہ بھائی پلانٹس کی یہ ارری انسٹیٹیوٹ آف رائس ریچ, وہ سکھلائیں کہ کتنی 12 ورائٹیز آف رائس ہیں اور یہ ان کی کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں, یہ ان کے سیزن ہوتے ہیں. بچے شوق سے پڑھیں اور وہ آگے بھی پڑھیں. اگر آپ ان کو irrelevant اور فالتو چیزیں پڑھاتے ہیں then you expect کہ وہ ڈراپ آؤٹ نہیں کریں گے. So this is the issue at all levels. Thank you.